ہمارے معاشرے میں عمدن کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین کو وراثت سے حصہ نہ دیا جائے۔ اولاد موجود ہے تو ماں کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں نا، تو لینا حصہ کہ نہیں، اگر پوچھا بھی تو تڑی لگا کر۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ وہی اولاد جو باپ کے ہوتے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے، باپ کی آنکھیں بند کرنے کے بعد وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہونا نامناسب ہے۔ تو میں اس حوالے سے، چونکہ ہمارے معاشرے کا یہ رواج ہے کہ عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ہمارے باپ دادا، مجموعی طور پر ہمارے بر صغیر کے لوگوں کے باپ دادا ہندو تھے، غیر مسلم تھے۔ مسلمان تو ہو گئے ہمارے باپ دادا، لیکن شاید انہوں نے ہندوؤں والی عادتیں نہیں چھوڑی۔ ہندو معاشرہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ عورت خواہ ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، ہندو معاشرہ برداشت نہیں کرتا، یا بیوی کے روپ میں، کہ وہ کسی جائیداد کی مالک ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی نظر دوڑا لیں، کوئی بھی بات ہو تو کہتے تو روٹی کھانی ہے نا، کھادی رکھی نہ۔ میں نے پہلے بتایا جس طرح کہ وہ مالک ہو چکے اپنے حصے کے، اب ان کو نہ دینا یہ ظلم ہے۔ کہلوال یا میں نہیں لیتی تو یہ سے چھوٹے گا نہیں حصہ، شریعت کہتی اب بھی مالک ہے، ٹھیک ہے، معاشرہ ہمارا جو کہتا ہے کہتا رہے، وہ ظلماتم بعضھا فوق بعض، اندھیر نگری، لیکن اس سے حکم شرع نہیں بدلے گا۔ تو وراثت سے محروم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس حوالے سے کسی بھی وارث کو وراثت کے حصے سے محروم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس حوالے سے میں 3-4 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات کوئی مرد ہے یا عورت اپنے جوان ہونے کے بعد 60 سال دن رات اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں، اور مرتے ہوئے کسی وارث کو محروم کرنے کی کوشش کر دی، اس کی ساری عبادت منہ پر ماری جائے گی اور جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک آگ کرنے کا بڑا لفظ ہے، ذرا غور تو کریں، بیوی تو ایسی شے ہے جس کو طلاق دی جا سکتی ہے، اس کی عدت زندگی میں ختم ہوگی تو وہ وارث نہیں ہوگی، لیکن اولاد کو کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ اولاد تو اس کی ہے، ہاں فرما بردار ہے تو ان کی سعادت، نافرمان بے ادب ہے تو ان کی اپنی بدبختی، وارث ہے۔ شریعت میں آگ کرنا کچھ نہیں، شریعت میں آگ کرنا کچھ نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں، سرے سے بالکل غلط ہے۔ آگ ہونا اولاد کا کام تھا، آگ ہونا یا فرما بردار ہونا، آگ کا لفظ میں نافرمان، تو یہ اولاد کا کام ہے، وہ نافرمان ہے یا فرما بردار۔ باپ کیسے اس کو آگ کہہ سکتا ہے یا آگ بنا سکتا ہے؟ ہاں اگر باپ کی یا ماں کی یا کسی کے غلط رویے کی وجہ سے بچہ بگڑا، اس پر گناہ ہوگا، بچے پر، بگاڑنے والے پر بھی حصہ ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وراثت سے محرومی نہیں جب تک مرنے والا اور وارث بننے والا دونوں کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، وہ وارث ہے۔ پچھلے دنوں ایک مقدمہ میرے پاس آیا، ہمارے بصیر پور کا تھا، کہ کوئی عورت فوت ہوئی، اس کے بعد اس کا بیٹا فوت ہوا، اب اس کی ترکے کی بات چلی، تو اس کی ماں فوت ہونے والا، پہلے جو ماں بھی فوت ہوئی نا، اس فوت ہونے والی کے سوتیلے بھائی موجود تھے، تو کیا ان کا حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ آنے والے مسئلہ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا جی ہم کسی مدرسے مسجد میں دے دیں کہ وہ لاوارث فوت ہو گئے، تو یہ میں نے کہا یہ نیکی نہیں، جو وارث ہیں ان کو دو۔ باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا کہ اس فوت ہونے والے لڑکے کا باپ زندہ موجود ہے، لیکن جو اس نے تو بیٹے پر کبھی بیٹے کا رویہ ہی نہیں رکھا، کبھی اس نے اپنی بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی بیوی بچے کی ماں کو طلاق دے دی تھی، طلاق اس نے اپنی بیوی کو دی تھی، بیٹے کو تو نہیں دی۔ آخر جب میں نے یہ کہا کہ آخر وہ کلمہ گو تھا یا نہیں، اس کا باپ مسلمان ہے یا نہیں، مسلمان ہے، صورت وہاں یہ تھی کہ اگر ماں بعد میں فوت ہوتی پھر اس کے بھائیوں کی طرف جاتی،
ماں پہلے فوت ہوئی، بیٹا بعد میں، تو اب یہ اس کے باپ کا حق ہے، اور باقی وارثوں کو پھر جو اگر کوئی نکل آئے کسی اعتبار سے، ویسے باپ کے ہوتے ہوئے نا اولاد نہ ہو، بیوی بھی نہیں، تو باپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور وارث نہیں ہوتا، سارا سمیٹ جاتا ہے۔ ہاں تو میں اس مسئلے پر حدیثیں، ایک حدیث تو پہلے بیان کی، 60 سال دن رات عبادت کریں، مرتے ہوئے وارث کو محروم کرنے کی کوشش کریں تو جہنم لازم ہو جاتی ہے ان کے لیے، یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں یہ لفظ ہیں کہ کوئی آدمی 70 سال تک جنتیوں والے کام کرتا ہے اور فوت ہوتے ہوئے وصیت کے بہانے سے وارثوں کا حصہ کم کرنے کی کوشش کی، یا کسی وجہ سے وارثوں کو نقصان پہنچانا چاہا۔ وصیت میں ثلث تک تو حق ہے نا، لیکن اس کا مقصد ہی اگر سراسر یہ ہو کہ حضرت علی سے کسی نے مشورہ لیا نا، جی میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کتنا ترکہ ہے؟ اس نے بتایا جی 1000 درہم۔ فرمایا یہ تھوڑا ہے، اپنے وارثوں کے لیے رہنے دے، اگر بہت زیادہ ڈھیر چھوڑے 12000 چھوڑ تو پھر چلو، یہ 12000 درہم ہے نا، اور ایک درہم ہمارا 300 روپیہ بنتا ہے، تو گویا 3 لاکھ چھوڑنے والے کو کہا کہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ، اور تھا بھی سستا دور، لیکن بہت زیادہ چھوڑے اس کے بارے، لیکن اس کے باوجود ثلث تک فتوے میں اجازت ہے، اس میں بھی تب کہ اگر وارثوں کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں تو۔ اور ہمارے معاشرے میں تو بعض اوقات وارثوں سے کسی وجہ سے اکتائے ہوتے ہیں، انہوں نے میں کو نہیں شاید دینی، میں سارا مسجد دلا دینے، یا تو زندگی اور صحت میں لگا دے، اگر ان کو نقصان پہنچانے کی نیت تھی گناہ اپنا لے کر جائے جہاں جانا ہے، اگر نقصان پہنچانے کی نیت نہیں اولاد کو، وارثوں کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں، تو مالک ہے اپنی جائیداد میں جس طرح چاہے تصرف کرے، لیکن اگر اس کی نیت یہ تھی ان کو نقصان پہنچانا تو پھر تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس حدیث میں 70 سال دن رات عبادت کرے، فوت ہوتے ہوئے وارثوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ آگ میں جائے گا۔ ابن ماجہ شریف میں، مسند احمد میں، مصنف عبد الرزاق میں، طبرانی نے اوسط میں اور بزار میں یہ حدیث بیان کی۔ ایک اور، من فر من میراث وارث ہی، جو اپنے وارث کی وراثت سے بھاگا، وارث نہ بنانا پڑے، جان بچے، انہوں وارث نہیں بنانا، قطع اللہ میراثہ من الجنہ، اللہ پاک جنت سے اس کا حصہ کاٹ دیتا ہے، محرومی۔ یہ ابن ماجہ شریف میں اور الترغیب والترہیب میں موجود ہے۔ مرتے ہوئے وارثوں کو نقصان پہنچانے کی طور پر کوئی حرکتیں کرنا، کسی بھی طرح کوئی قانونی سسٹم چلانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ موجود ہے سنن ابن ماجہ میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا، اب وارث کے لیے مال کی وصیت جائز نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی یہ لغزش ہوتی ہے بوڑھوں سے، نہیں جی انہیں ساری خدمت کی تھی، انہوں سے چوکھا دینے ہیں، جبکہ وہ مرض الموت میں اب وہ نہیں دے سکتے۔ مرض الموت میں وارث کسی کو دوسروں کی نسبت، ایک وارث کو دوسروں کی نسبت زیادہ دینا کسی بھی وجہ سے ہو، جب مرض الموت شروع ہو چکی اب دینا وہ جائز نہیں۔ کسی کو ترجیح دے گا تو اس کے باوجود وہ اس کو نہیں بنے گی چیز جس کو کہہ رہا ہے، وراثت کا مال ہے، جو مالی وصیت کا اختیار ہے وہ اجنبیوں کے لیے ہے ثلث تک، اجنبیوں کے لیے ثلث تک ہے، جو وارث نہیں ان کے لیے ہے کہ ترکے کے تیسرے حصے تک وصیت کر سکتا ہے، لیکن جو وارث ہیں ان کو نماز کی وصیت کر دے، خوش اخلاقی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو مالی ترجیح میں دیں، ان کے لیے مالی وصیت وارثوں کے لیے موت کے وقت، تو یہ جائز نہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، ان اللہ قسم لکل وارث نصیبہ من المیراث، اللہ پاک نے ہر وارث کے لیے اس کا حصہ وراثت سے مقرر کر دیا۔ فلا تجوز لوارث وصیہ، وارث کے لیے وصیت یعنی مالی وصیت جائز نہیں۔ دوسری حدیث پاک کی عبارت ہے لا وصیۃ لوارث، کسی وارث کے لیے اب وصیت نہیں، مرنے والا کہے جی فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو میں یہ دے رہا ہوں، نہیں، مرض الموت ہے
اب اس کو وصیت کا اختیار نہیں، وارثوں کے لیے، اجنبیوں کے لیے ہے وہ بھی ثلث تک، تیسرے حصے تک، لیکن وارثوں کے لیے ہاں مرنے والے نے وصیت کر دی کسی کے لیے کسی زیادہ چیز کی، فوتگی کے بعد دوسرے وارثوں کو اختیار ہے وہ ماننے کہ ٹھیک ہے، بے کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، ایسی اجازت دیتی تو پھر وہ اس کو مل سکتا ہے زیادہ جس کو زیادہ دے، اور اگر وہ کہ نہیں جی ایسی تو آدھا حصہ لینا ہے تو وہ لے سکتے ہیں، اس میں وہ باپ کے نافرمان نہیں گنے جائیں گے، وہ لے سکتے ہیں حصہ، ہاں اخلاقی طور پر ٹھیک ہے۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ فوت ہوئے، فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی ساری اولاد کے حصے بنا کر انہیں دے دیے، تیرا یہ حصہ بنتا ہے، تیرا یہ مالک بنا دیا۔ انہیں پتہ نہیں تھا، اور ان کی بیوی حاملہ تھی، بیٹا پیدا ہوا 8ویں مہینے 7ویں 8ویں مہینے تقریباً، تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر مشورے میں بیٹھ کے اب کیا کریں؟ اگرچہ اصل مسئلہ تو یہ ہے، اچھا بعض مسائل ایسے ہیں جو نبی پاک کے پاس پیش نہیں ہوئے، صحابہ میں پیش ہوئے، اختلاف ہوا، اس کے بعد پھر ایک مسئلے پر رائے ٹھہری، اب اس پر ٹھہری، اب اگر صحابہ کا آخری فیصلہ یہ تھا کہ فوت ہونے والے نے اگرچہ وراثت بانٹ دی لیکن کوئی اور وارث نکل آیا نا، تو اب ساروں کے حصے سے کٹوتی کر کے سب کا بیٹوں کے برابر اس کا بھی بیٹے کا حصہ دیا جائے۔ اس وقت چونکہ پہلی بار مسئلہ پیش آیا تھا تو انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے بشیر کے پاس غالباً پیغام بھیجا یا کسی اور کے پاس کہ یہ صورت بنی تمہارا ایک بھائی پیدا ہو گیا ہے، تو ظاہر وہ بھی وارث ہے، اس کا اب کیا کرنا ہے؟ تو ایک بیٹے نے کہا کہ ہم باپ کے فیصلے کو نہیں بدلائیں گے، باپ نے جس طرح کہا ٹھیک، اس کے بعد یہ کہ جو میرا حصہ بنتا ہے نا باپ سے وہ میں نے اپنے اس پیدا ہونے والے بھائی کو دے دیا، میں نہیں لیتا، وہ عطیہ دے دیا، اسے مالک بنا دیا، ظاہر سربراہ بھی شاید وہی تھا بعد میں پھر اس کے، لیکن وہ نا صحابہ میں اور اسلاف میں سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ہاتھ سے کھا جائے جلدی جلدی، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کے لیے سنبھال کر رکھنا اور اس کی اصلاح کرنا۔ ہاں تو یہ حدیث تو میں نے پڑھی آخر میں لا وصیت علی وارث والی، اس کے حوالہ جات پیش کر دوں، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند ہے، جامع ترمذی میں صحیح سند ہے، مسند احمد بن حنبل میں 2 جگہ کم از کم یہ حدیث موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں، اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، وارث کے لیے وصیت مال کی جائز نہیں۔